کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسری پڑھی اللہ۔ قیامت کے دن حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے اس آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حقوق کا بیان کر کے فوراً فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ یہ جو لوگ حقوق میں دانلی کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس بڑے دن کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ حقوق میں دانلی کرتے ہیں؟ یوم عظیم، بہت بڑا دن، اللہ ظن و کیا وہ کیا نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اور بڑے دن میں، بہت بڑا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ خیال نہیں کرتے۔ اب دیکھو یہاں کس قدر یہ فوراً پہلے فرماتے ہیں کہ تباہی ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں، جو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں۔ کس میں جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق پورا لیتے ہیں، کسی کو حق نہیں دیتے، کم دیتے ہیں۔ پھر ان ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ لوگ گمان نہیں کرتے قیامت کے دن کا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حقوق کس قدر خیال کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل حقوق کے پرواہ نہیں ہے۔ پچھلی قوم پر جو عذابیں آئی تھیں ان میں شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے، انہوں نے ان کا وہ حقوق میں دانلی کرتے تھے۔ ناپ تول مقصد یہی ہے کہ حقوق، مطلب یہی ہے کہ حقوق میں وہ دانلی کرتے تھے۔ جب لیتے تھے کسی سے تو پورا لیتے تھے، اور دیتے تھے تو ڈنڈی مارتے تھے۔ یہی ہمارا حال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کس قدر حقوق کو مارا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہر پڑوسی سے بیزار ہے۔ بائی کا حق نہیں ادا کرتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق نہیں ادا کرتا، چھوٹا بھائی بڑی بھائی کا حق ادا نہیں کرتا۔ جب دنیا میں حقوق کی پامالی ہوگی تو پھر فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ حکمران عوام کے حقوق کو نہیں پورا کرتے، عوام حکمران کے حقوق کو نہیں پورا کرتے۔ جب حال ایسا ہوتا ہے تو تباہی آئے گی۔ تباہیاں ہمیشہ حقوق کی پامالی سے آتی ہے۔ دین ہے حقوق کا نام، یا حقوق اللہ ہے
اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرنا یا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا، نہیں وہ لوگ دے گا، اس کو پاس پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اجر دیتے ہیں اعمال پر، تو یہ حجوں کا ایک پہاڑ ہوگا، حج کرتا ہے، بھئی آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نیک کام ہے کریں، لیکن پڑوسی تمہارا بھوک سے مر رہا ہے۔ اب آپ اگر اس کو یہ پیسہ جو عمرے پر آپ پر وہ جو آپ پر لگا رہے ہیں اسی کو پڑوسی کو دیں گے تو اس کو میرے خیال میں اس کا 1 سال کا کام ہو جائے گا، اس کا بیچارے کو، اس کی بچے کیا وہ سیر ہو کر کھائیں گے 1 سال تک، 3-4 لاکھ روپے تو لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم پڑوسی کو تو کہہ دیں کہ مرنے دے، اس کو مرنے دے، اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے، اس کو پتہ ہو کہ پڑوسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے بیٹے کون ہیں؟ صحابہ کرام بیٹے، اس لیے صحابہ کرام ہی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ قیل من یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے جو ایماندار نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے جس کی ایذاء و رسانیوں سے، جس کے وہ تکلیف پہنچانے والوں سے پہنچانے سے اس کا خود اپنا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی میں گھر کا پڑوسی، وہ رشتہ دار پڑوسی بھی آتا ہے اور اجنبی پڑوسی بھی آتا ہے۔ بازار میں تو اکثر اجنبی ہوتے ہیں، یہاں گھر ہے، یہاں گھر ہے، قریب ہوتے ہیں۔ اب ان کا ہم خیال نہیں رکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت عمل والا آدمی ہوگا، بہت عمل والا، پہاڑوں جیسے اس کے اعمال ہوں گے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن وہ مقروض ہوگا۔ جو اپنی جب ٹھیٹھ پشتوں میں ہم جو اردو سے بنائیں، پشتوں سے اردو بنائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مقروض، قرضوڑا، وہی قرضوڑا مقروض ہوگا، اس پر کی مقروض دعویٰ کریں گے کہ حضرت یا رب العالمین اس پر ہمارا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اس کو اٹھائے گا۔ فلان ایک کہے گا یا رب العالمین اس نے مجھے غیبت کی ہے میری، وہ اسے اللہ تعالیٰ اس کی بقدر جتنی اس کے اعمال غیبت کی ہوگی اس کی اس وقت اتنا اس کو وہ دے دے گا، کیا تو لے لے اس کو۔ ایک اٹھے گا کہ یا رب العالمین میری زمین کو دبایا تھا، ایک بالشت، اس کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کے میں سے کاٹا جائے گا، اس کے بینک بیلنس جو ہے اس سے کاٹا جائے گا۔ بیوی اٹھے گی کہ میرا حق مارا تھا، وہ اپنے حق وہ کاٹ لیں گی۔ اس طرح بیٹے، بھائی، والدین سب اٹھیں گے اور وہ اپنا اپنا حق لے لیں گے اس سے۔ اس نے جتنے ظلم کیا ہوگا وہ اٹھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں جو لوگ وقف اموال میں
دانلی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ متاثرین کے لیے چندہ کر کے اپنے پیٹ اس میں پالتے ہیں اور اپنے جیبوں میں پیسہ رکھتے ہیں، چاہے وہ باہروں ممالک سے آئے ہوں، اس کو آپس میں تقسیم کر کے، اس میں کتنے لوگوں کا حق ہوگا؟ جتنے متاثرین ہیں اس کا سارا حق اس میں پنسا ہوا، اس میں موجود ہے۔ لوگ تو ان کے متاثرین کے لیے وہ لوگ مال بھیجتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو بہت دیندار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا متاثرین کا ہو گیا، آدھا ہماری تنظیم کا ہو گیا۔ یہ بھی اس کا حق تم مار رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہماری تنظیم بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، لیکن جہاد کے لیے آپ منہا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جہاد کے لیے رکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مجاہدین کے لیے آپ اس میں سے منہا کریں، لیکن تم حق مار رہے ہو۔ حقوق کا پاسداری وہ انتہائی لازمی ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس فنڈ آیا، وہ جہاد کی وہ جہادی تنظیم ہے، اس کے پاس آیا، اس کی بالکل ایک پائی بھی خراب نہیں کرتا، آدھا مال متاثرین کو بیچتا ہے، آدھا اپنی جہاد کے لیے رکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہو جائے گی، تو یہ آدمی خائن ہے، یہ حقوق میں دانلی کرنے والا ہے، یہ اس پوری متاثرین کا حق مار رہا ہے۔ مدرسے کے فنڈ میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اب مدرسے کے ساتھ طلباء کا حقوق ہے، عوام کے حقوق ہیں، اس کے وہ ایک پیسے دیتے ہیں مدرسے کے لیے، آپ سے اس کی ایک ایک پائی کا حساب قیامت میں لیا جائے گا، اور یہ سارے تمہارے دعوے دار ہوں گے، تم پر دعویٰ کریں گے۔ لوگوں نے حقوق کا معاملے کو بہت آسان بنا دیا ہے، اسی لیے یہ فتنے آتے ہیں، اسی لیے یہ فساد آتا ہے، اسی لیے دنیا میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ آسمانی عذاب بھی آتا ہے، زمینی عذاب، آپس میں دشمنیاں، آپس میں لڑنا بڑھنا، آپس میں کسی کے گریبان کو ہاتھ ڈالنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کیا فساد نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں۔ اوپر سے بھی کیا ہے، وہ طوفانیں آ رہی ہیں، زمین کے اندر سے بھی آپس میں کیا ہے، بہت گڑبڑ ہے۔ یہ گڑبڑ ساری چیز کس چیز کی ہے؟ یہ حقوق کی دانلی کا ہے۔ دیندار بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ حقوق انسانی والی توخیت الطبق واقعی امین کہتے ہیں، یہ حقوق انسانی والی نہیں ہے جو جوڑتے ہیں، یہ ٹائی وائی پہن کر کے وہ صرف کہتے ہیں کہ اس سے بے حیائی کو کیا کریں۔ یہ تو لگے حقوق کی پامالی کے لیے ہے کہ عورتوں کو بھی حیا کریں، ان کے حقوق کو پامال کیا جائے، وہ یہی اس کا کام ہے۔ آج وہ کہاں ہے؟ آپ دیکھو یہاں بدن سیلاب آ رہے ہیں، دیکھو یہ فقیر لوگ، کئی جمعیت علماء اسلام والے ہیں، کوئی کہیں جماعت اسلامی والے ہیں، کئی ہمارے البرہان والے بیچارے، کیا وہ کبھی دل خفا ہوتے ہے، کبھی پانی میں دوڑتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، وہاں وزیرستان میں دیکھیں، وہاں سید یوسف شاہ صاحب کو دیکھیں، وہاں کوئٹے میں، اور یہاں ٹانک میں دیکھیں، ساری بیچارے ساری ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ جتنی دینی تنظیمیں ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، اس میں چل رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی چاہیے کہ ساری تنظیمیں جو کام کر رہے ہیں اس یہاں، جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ اپنی حالت کو ٹھیک کرے، اپنی عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو پر مہربانیاں فرمائیں گے۔ ہم تو آپ کو 5 روپے دیں گے، 5 روپے سے تمہارا کیا بنے گا؟ آپ اپنی دل کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا، دنیا میں اطمینان بخشے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عزت کی روزی دے گا، اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔
ان کو پیغام بھی دیا کرے۔ اس وقت آدمی کا دل کیا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس پر پیغام اللہ تعالیٰ کی بات بہت اچھی لگتی ہے، اس کو وہ تھوڑی سی آپ کی ایک بات سے اس کا زندگی بدل جا سکتی ہے، تو اس کی زندگیوں کو، اس کی آخرت کا فکر کریں۔ تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سے مقروض آئیں گے، قرض، مدرسے کی طلباء بھی آئیں گے، وہ اپنا کہو کہ ہمارا حق تم نے کہاں ہمارا ہے، بتاؤ ہمارے نام پر پیسہ اکٹھا کیا تھا، کہاں لگا دیا۔ یہ متاثرین بھی اٹھیں گے، یہ ساری جو عوام ہے، جو بادشاہ ہے وہ تو اور زیادہ کیا ہوگا، وہ تو زیادہ، کیونکہ اس کی سارے عوام اس کی حقوق کو مارنے والا ہوتا ہے۔ یہ حکمران بڑی بڑی فوج یا جو باہر سے لوگ آتے ہیں، چاہے فوجی ادارے ہیں، چاہے پولیس کے ادارے ہیں، چاہے یہ سیاستدان ہیں، سارے کے ساروں کی گریبان میں لوگ ہاتھ ڈالیں گے، عوام کی گریبان میں عوام اللہ پھر ہاتھ ڈالیں گے۔ تو اس لیے آپ دیکھو حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فوراً حقوق کی پامالی کی بات کیا کہا، قیامت یاد دلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی دیوالیہ ہو جائے گا، اس کے پاس ان اعمال کے لحاظ سے بالکل دیوالیہ ہو جائے گا، پھر اس کے قرض خواہ بچیں گے۔ یا رب العالمین ہم تو دیوالیہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے گناہوں کی بقدر اس پر اپنی جتنی تمہاری حقوق ہے، حق بنتا ہے، اس حق کے مقابلے میں اپنے گناہ اس کی سر پر ڈال دیں۔ تو ہر کوئی آئے گا اپنے گناہ کی مقدر، جو مقدار مقرر ہوگا اتنے مقدار پہ اس کو کیا کرے گا، ان پر اب وہ اس سے حقوق حاصل کرے گا، نہ وہ اس پر گناہ ڈال دے گا۔ تو اس طرح وہ ڈالتے ڈالتے وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ وہ اس کے اندر دب جائے گا، کس کے اندر؟ گناہوں کے اندر، اور جہنم چلا جائے گا۔ تو یہ بات میں صرف مختصر سی بات آپ کے سامنے کی، آپ کوشش کریں کہ حقوق ادا کریں۔ اس کے لیے ایک حقوق ادا کی کتابیں ملتی ہے غالباً ابھی ملتی ہے، وہ کتاب بھی آپ لے لیں، اس میں آپ کو ہر جو آپ پر حق بنتا ہے، تم پر جانوروں کا بھی حق ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر بکری لائی ہے تو بکری تم پر حق ہے کہ اس کو پانی پلائیں، اس سے آپ دودھ لیتے ہیں، پانی ہی پلاتے۔ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رویا، اپنی زبان حال سے کہہ دیا زبان سے، رو رہا تھا۔ یہ ایک قائد آپ دیکھیں، ایک اصولی بات ہے، آدمی یا انسان یا جانور اس کے سامنے روتا ہے جس کے اندر وہ اپنی رونے کی علاج اس کے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ باہر کسی نے اس کو کیا، وہ بچہ جب مارا جاتا ہے یا کوئی پٹائی کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ زیادہ نہیں روتا اس وقت، لیکن جب ماں کو دیکھتے ہیں وہ اس وقت چیخ بولتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، دیکھا ہے وہاں سے آدمی آ رہا ہے، ایک مہربان آدمی کے پاس آ گیا، وہاں رو پڑا۔ اب یہاں کیوں رو پڑا، وہاں کیوں نہیں روتا؟ اب اس کے دل کی تاری کیا ہو گئی، وہ پڑک گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور بھی آتے تھے کہ روتے تھے۔ انتہائی مہربان، بہت مہربان۔ تو اونٹ رو رہا تھا، تو اس نے مالک کو بلایا کہ اونٹ گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرا مالک مجھے حق نہیں دیتا، مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور کھلاتا کم، چارہ نہیں دیتا۔ تو تم پر جانوروں کا حق ہے،
جانوروں کا حق ہے، اس کا پورا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ ہر ذی حق کو، ہر حق والے کو حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، تو تمہارا رب تم پر ایسی مہربانیاں کرے گا کہ تم کھلی آنکھ کو دیکھو گے۔ ہم دوسروں پر تو ظلم کرتے ہیں اور اپنے لیے خدا سے رحم مانگتے ہیں۔ دوسری کی ظلم ہے یہی چیز، ظلم کیا ہے کہ اس کو کسی کا حق مارنا۔ اور یاد رکھیں ظالموں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی دنیا میں بھی سکھ نہیں پہنچائے گا، اطمینان نہیں بھی بخشے گا، ظالم کو اطمینان نہیں ہے۔ میری عمر تو خیر 70 سال سے اوپر جا رہے یا کچھ کم یا اوپر ہوگا، 22 میں تو پورا یہ سب وہ جو انگریزی حساب سے بھی پورا ہو جائے، پورا ہے 70 سال، دوسری سے تو زیادہ ہو گیا۔ تو اس اسنا میں چونکہ ہم نے ایک دم مدارس میں نہیں پڑھا ہے، میں ادھر ادھر پھرا بھی ہوں، مزدوری بھی کی ہے، کام بھی کیے ہیں، ایک دنیا دیکھی ہے، زیادہ تو نہیں دیکھی لیکن کم از کم کچھ دیکھی ہے، تجربات بھی بہت ہو گئے ہیں۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے میں نے اس کو خوشحال نہیں پایا۔ ہمارے علاقے میں بعض لوگوں نے زمینوں کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچائی، وہ زمینیں اس کے کام نہیں آئی، اب بھی سنسان پڑی ہے۔ شمس الغرض کا دسنا اس کو اسی پوچھو، میرا شہزاد بھائی ہے، عمر بھی کافی، ابھی تک اس زمینوں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہڑپ اس لیے کیے تھے کہ یہ زمینیں ہمارے لیے رہ جائیں گی اور ہم اس سے مزے اڑائیں گے۔ یہ 5 دن کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک کے لیے عمر بھر مصیبت میں گزاری۔ جب سے ہم تقریباً 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب 20 سال سے کہتے ہیں 50 سال ہو گئے، ان نے خوشحالی نہیں دیکھی، زمینیں پڑی ہیں۔ جس نے اپنی والد کو تکلیف پہنچائی، باپ کو، ہماری میں صرف کربوئے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مارا، جس بیٹے نے باپ کو تکلیف پہنچائی تھی، پھر اس کا بیٹا اٹھا اس کو مارا، باپ کو مارا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی گھر کیا وہ اس میں اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اندھیر نہیں ہے، دیر ہے، تھوڑا سا بعد میں ملے گا، لیکن ملے گا ضرور تم کو۔ تو ایک تو خیرخواہ بنو لوگوں کی، دل سے خیرخواہی کرو، تو آپ دیکھو کہ وہ سارے خیرخواہیاں لوٹ کر آپ کے پاس آ جائیں گی۔ خیر دوسرے کے لیے ڈھونڈو گے تو خیر تمہیں پہنچے گا۔ دوسری بات، حقوق کی پامالی سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ ہے تو مدرسہ بھی انشاءاللہ روشن ہو جائے گا۔ اگر آپ اکیلا ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ روشن کر دے گا۔ اگر دل کو روشن کر دے گا، تمہارے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ ہم حالات کسے ٹھیک کراتے ہیں؟ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب ہمیں تعویذ دے دو، اس سے حالات ٹھیک کرتے ہو تم، اپنے حالات کو نہیں بدلتے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حالت کو بدل دو۔ تعویذوں سے تعویذ تو ایسا ہے کہ نشہ ہے، کیا ہے؟ نشائی کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، مشکل میں ہوں، وہ چرس پیتا ہے، چرس سے تھوڑا سکون ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، لیکن جب نشہ اترتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور چرس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جو لوگ عاملوں کے ساتھ بیٹھ گیا بس وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ جو لوگ
آدمی لوگ جہاز چڑھ گیا، اس کی دیکھو صبح شام وہی آدمی اسی کے پاس رہے گا. جس طرح ایک بار جس دکان نے جس تم نے چرس لیا، اب دیکھتے اسی بعد میں وہی چرس کی دکان پر بیٹھا رہے گا. تو حالات ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوتے. میں دم کا رقیہ کا جو شریعت کے مطابق ہو، جس میں الفاظ بھی یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہو، ٹھیک الفاظ بھی ٹھیک ہو اس کی، اور نیت بھی ٹھیک ہو، اس کا مخالف نہیں ہے. صرف بات یہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے، تمہارا جادو حقوق کی پامالی ہے، اس کو ٹھیک کرو، تمہارا جادو ختم ہے. جادو نہیں ہے، یہ جادو ہے تم پر. اور بہت لوگوں کو حقوق کی پامالی کا پتہ نہیں چلتا، وہ حقوق پامال کرتے ہیں. وہ اپنے کو کہتے ہیں میں تو کبھی پامال نہیں کیا. آپ سوچو، گریبان میں ہاتھ ڈالو کہ کیا تم پامالی کرتے ہو، حقوق کی پامالی کرتے ہو نہیں کرتے. تو اگر آپ نے آج اس مجلس میں دو چیزوں کو، میں خود پہلے اپنے کو نصیحت کروں گا، ویسی بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے کہ ایک حقوق کی پامالی سے ہم توبہ کریں. دوسری یہ ٹھان لے کہ ہم ہر کسی کی خرخواہ ہوں گے، خرخائی کریں گے. ہم دین ہے الدین نصیحہ، دین ہے خرخائی کا نام. اللہ تعالی ہم سب کو ان دو چیزوں باتیں ہو گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جو غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں.